السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے جدید مناہج کے سلسلے کی اگلی کڑی اس وقت ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، اور یہ سلسلے کے اعتبار سے ہمارے سامنے جو یہ درس ہے یہ 89 نمبر درس ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کتاب میں، اس سیشن میں، اس حلقے میں وہ مثالیں جو اس سے پہلے پیش کی گئی ہیں ان چند لوگوں کی جن کے عقائد اور جن کے منہج میں فساد ہے، اس سلسلے کی اس وقت ہمارے سامنے ایک پانچویں شخصیت ہے، پانچواں نام ہے، اور یہ نام ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے کم سنا ہو یا نہ سنا ہو۔ صفحہ نمبر 334 پر آپ دیکھیں، حسن بن عبداللہ ترابی سوڈانی، عام طور پر مشہور ہیں حسن ترابی کے نام سے، حسن ترابی کے نام سے معروف ہیں، اور یہ حسن بن عبداللہ ترابی ان کا نام ہے، پورا سوڈان کے ہیں یہ۔ اب میں چاہتا ہوں کہ مزید اور کوئی تعارف میں بات کہوں اس سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے ان کے عقیدے اور ان کے منہج سے واقف ہوں، یہ زیادہ ضروری ہے۔ حسن ترابی نے اپنی کتاب الدین والفن، کتاب کا نام بھی آدمی کے عقیدے اور فکر کی عکاسی کرتا ہے۔ کتاب کے نام سے معلوم پڑتا ہے کہ آدمی کا عقیدہ کیا ہے، آدمی کی فکر کیا ہے، آدمی کا نظریہ کیا ہے، یہ بھی معلوم پڑتا ہے۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ الدین والفن، یعنی دین اور فن۔ اور فن جو ہم کہہ رہے ہیں اس سے مراد وہ فن نہیں ہے جو علم کے باب کو کہا جاتا ہے، فن حدیث، فن عقیدہ، فن تفسیر، یہ معنی میں نہیں ہے۔ یہاں فن سے مراد کلاکاری جس کو ہم کہتے ہیں، ناچ ہے، گانا ہے، فلمیں ہیں، میوزک ہے، سارنگی ہے، ڈھول تاشے ہیں، سر لگانا ہے نا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب فن میں آتی ہیں۔ اسی لیے فلم اسٹاروں کو فنان کہتے ہیں عربی والے۔ بہرحال مجھے یہ سب باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ میں اب عربی میں بتاؤں کہ فلم اسٹاروں کو کیا کہتے ہیں، لیکن یہ ضمناً یہ بات آ گئی کہ فنان کہتے ہیں، اور جو مطلب یعنی کہہ لیجئے کہ خاتون ہوتی ہے اسے فنانہ کہتے ہیں، جیسے ناچنے والوں کو رقاص اور ناچنے والیوں کو رقاصات کہتے ہیں، ایسے فنان اور فنانات کہتے ہیں۔ بہرحال تو یہ الدین والفن کے نام سے ان کی کتاب ہے، اور یہ جو بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا ابھی، یہ سب باتیں آگے آ رہی ہیں کہ انہوں نے دین اور ان تمام چیزوں کو کیسے خلط ملط کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ ان مطلب گانے اور میوزک وغیرہ کو بھی دین کا حصہ قرار دیا ہے۔ تو یہ الدین والفن نامی کتاب صفحہ نمبر 91 میں لکھتے ہیں، اور یہ آگے حوالہ لکھا ہوا ہے کہ کتاب کہاں سے چھپی ہے، کس سن میں چھپی ہے۔ آپ یہ دیکھیں جو آگے ان کی بات ہے، کہتے ہیں جب دین اسلام ایک رمزی کوشش و عمل بھی ہے، ایک رمزی کوشش اور عمل، یعنی دین جو ہے دین اسلام، اب یہ ان کی اپنی بات ہے، آپ سنیں پھر ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ کہ دین رمزی کوشش ہے یا نہیں ہے۔ جب دین اسلام ایک رمزی کوشش و عمل بھی ہے جو اندیکھے سے تعلق و تعامل رکھتا ہے، اندیکھے سے تعلق اور تعامل رکھتا ہے، اور دنیاوی زندگی کی ظاہری حالت سے آگے جاتا ہے، اور ہمیشگی کا مزاج رکھتا ہے، چنانچہ ہر چیز سے نشانی اخذ کرتا ہے۔ اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہر چیز سے نشانی اخذ کرتا ہے، اور ہر وسیلے سے اللہ تک رسائی کرتا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں ہر وسیلے سے اللہ تک رسائی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تک رسائی کے وہی وسیلے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں بتا دیا ہے، جو نبی نے اپنی سنت میں بتا دیا، اسی سے اللہ سے وابستگی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ جملے آگے جو بات وہ کہنا چاہتے ہیں اس کی تمہید ہے، جو اپنی بات ان کو بتانا مقصد ہے،
اس لیے سارے جملے استعمال ہو رہے ہیں. اسلام ایک رمزی کوشش ہے، ہر ظاہری چیز سے نشانی لیتا ہے، ہر چیز ظاہری چیز سے وہ کنیکٹ ہوتا ہے. یہ ساری باتیں جو کہی جا رہی ہیں آگے اپنی بات کہنے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے. کہتے ہیں ہر وسیلے سے اللہ تک رسائی اخذ کرتا ہے تو فن کا بھی دین سے ایک مضبوط تعلق ہے. اب فن کیا ہے بریکٹ میں لکھا گیا ہے. فن کا بھی دین سے ایک مضبوط تعلق ہے. فن یعنی آرٹ، کلا، مثلا گلوکاری، میوزک، رقص و سرود، ڈراموں، فلموں وغیرہ کا بھی دین سے ایک مضبوط تعلق ہے. اور دین اور فن کے لیے ممکن ہے کہ وہ آگے بڑھ کر فنکار کو ایمان کی رہنمائی کریں. بہت غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے. ایک ایک جملہ اپنے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور اس کا ایمان اس کے دل میں مزید فنکاری کا ہنر ڈال دے. آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے، سوچتے ہوں گے یہ کون سا دین ہے، کس دین کا انٹروڈکشن کرایا جا رہا ہے. مطلب وہ دین جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھنگرو ہوتا ہے نا، اللہ کے نبی نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے، وہ بھی حرام ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر کے اندر کتا اور گھنگرو ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ دین کا فن سے بھی بہت گہرا تعلق ہے. اب آپ دیکھیے یہ جو فن میں نا آرٹ، فن کا مطلب آرٹ، یہ واضح ہو گئی بات. اس میں کیا کیا ہے؟ جیسے بھی گلوکاری ہے، گانا ہے نا، میٹھی آواز میں سر میں گانا، ایسی میوزک ہے، رقص و سرود ہے یعنی ناچنا اور ہے نا جسمانی حرکات کو پیش کرنا، ایسے ڈرامے ہیں، فلمیں وغیرہ. ان تمام چیزوں کو دین ثابت کرنے کی کوشش کرنا ہے نا ان کو. اسی لیے وہ جملے شروع کے استعمال کیے ہیں. کیا کہا؟ دین اسلام ایک رمزی کوشش و عمل بھی ہے. رمز، نشان، رمزی کوشش یعنی کیا مطلب؟ دنیا کی بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، جو نظر آتی ہیں، اس میں بھی دین کہیں نہ کہیں دخل کرتا ہے، اس سے جڑا ہوا رہتا ہے. جو اندیکھے سے تعلق و تعامل رکھتا ہے. کیا مطلب؟ اسلام ایک ظاہری طور پر بھی عمل کی چیز ہے اور اندیکھے سے بھی اس کا تعلق ہے. یعنی کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو آنکھوں کے سامنے نہیں رہتی ہیں، پوشیدہ رہتی ہیں، اور دنیاوی زندگی کی ظاہری حالت سے بھی آگے جاتا ہے. دنیاوی زندگی کی جو ظاہری حالت ہے اس سے بھی آگے ہے. یعنی اندر بھی دل میں کیفیت پیدا کرنا، دل کے اندر تبدیلی پیدا کرنا، دل کے اندر ہے نا الگ انداز کی سوچ ڈالنا، اس کی دنیا کو متاثر کرنا جو دل کی دنیا ہے. اور ہمیشگی کا مزاج رکھتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ دین جو ہے وہ کسی پارٹ ٹائم کے لیے، پیریڈ کے لیے، خاص ٹرم کے لیے نہیں آیا. اس کا مزاج کیا ہے؟ ہمیشگی، یعنی ہمیشہ دین اسلام رہے گا. ہر چیز سے نشانی اخذ کرتا ہے. یعنی دین اسلام ایک ایسا دین ہے ان کے بولنے کے حساب سے جو ہر چیز سے نشانی لیتا ہے. کوئی نہ کوئی چیز، دنیا کی ہر ایک چیز کسی نہ کسی طرح سے اسلام سے، دین سے جڑتی ہے، اور ہر وسیلے سے اللہ تک رسائی کرتا ہے. یہ سارے جملے یہی ثابت کرنے کے لیے ہیں کہ فن جو ہے، آرٹ جو ہے، یعنی یہ گلوکاری اور گانا بجانا، رقص و سرود، ڈرامے، فلمیں وغیرہ، یہ سب بھی جو چیزیں ہیں نا دنیا میں، ان تمام چیزوں سے بھی اسلام کا تعلق ہے. اسلام کا اس سے بھی گہرا تعلق ہے. اب اتنی وضاحت کے ساتھ کیا کہا کہ فن کا بھی دین سے ایک مضبوط تعلق ہے. اب بتائیے فن کا دین سے مضبوط تعلق ہے یا فن دین اسلام کے اندر جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے، منکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کا نتیجہ ہے، اللہ کی رحمت سے کو روک دینے کا سبب اور ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت سے محرومی کا ذریعہ ہے. فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے، اللہم اغفر لہ ورحمہ، ہے کہ نہیں؟ ان فرشتوں کو روک دینے کا ذریعہ ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے اللہ کے نبی لا ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ جرس ولا کلب، ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ جرس ولا کلب، فرشتے یقیناً اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں جرس ہو،
घुंघरू हो या बजने की कोई चीज़ हो, जिसको बेल कहते हैं ना, ये भी अलार्म को भी, जरस को, अलार्म जिसको हम कहते हैं, ये अलार्म भी अरबी में क्या है, इसको जरस कहते हैं। बेल जो बजाई जाती है उसको भी जरस कहते हैं। जिस घर के अंदर ये हो और कुत्ता हो, उसमें फरिश्ते दाखिल नहीं होते। और मुझे एक बात बिल मुनासबत याद आ गई, आलमी तौर पर सारी दुनिया में है ना, जो तालीम होती है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं छोटे बड़े, इन सब में पीरियड्स के आगाज़ और इख्तिताम का जो ऐलान होता है वो बेल के ज़रिए से होता है। अब अलग अलग अंदाज़ के बेल, पहले ज़माने में वो बड़ा सा लोहे का टुकड़ा लटकाया जाता था और हथौड़े से मार करके उसको लोगों को आगाह किया जाता था। आज इलेक्ट्रॉनिक हो गया है सब कुछ, है कि नहीं। हमारे घरों में बेल लगी हुई है, हर जगह बेल का इस्तेमाल होता है। इस हदीस की रोशनी में जामिया इस्लामिया मदीना में बहुत पहले, हम लोगों के दौर की बात नहीं है, पुरानी बात, काफ़ी पुरानी बात, उस वक्त जो है कुल्लियतुल हदीस में, जो कि वहाँ खाली सुन्नत की पढ़ाई होती है और हदीस उसकी उस कुल्लिये की का बुनियादी तखस्सुस है, इसलिए उसमें भी जैसे यूनिवर्सिटी ने हर जगह बेल लगाया पीरियड के लिए, है ना, बेल बजाएगा, उस पर जो आदमी मामूर है वो टाइम टेबल के हिसाब से बेल बजा देगा। जामिया इस्लामिया मदीना में कुल्लियतुल हदीस के अंदर भी वो बेल लगी हुई थी, लेकिन उस वक्त के उलमा ने उस बेल की मुखालफत की थी, कहा यह नबी की सुन्नत के ख़िलाफ़ है। जहाँ बेल हो, घुंघरू हो, आवाज़ हो, वहाँ पर फरिश्ते दाखिल नहीं होते, और ये सुन्नत रसूल का कुल्लिया है, यानी सुन्नत रसूल का कॉलेज, यहाँ हम कैसे बेल की गुंजाइश दे सकते हैं। तो अब मसला खड़ा हो गया कि लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमारा पीरियड स्टार्ट हो गया, हमारा ख़त्म हो गया, हमें चले जाना चाहिए, दूसरा उस्ताद आने वाला है। तो कहा कि इसकी ज़िम्मेदारी उस्ताद के ऊपर है, वो अपना टाइम देखे, कब दाखिल हो रहा है और कब उसको निकलना है, उसकी फ़िक्र करे। कोई तालिब इल्म उसकी तरफ इशारा कर दे कि टाइम हो चुका है मिसाल के तौर पर, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन बहरहाल बेल कुल्लियतुल हदीस में इस्तेमाल नहीं की जा सकती, और इसी वजह से आज भी कुल्लियतुल हदीस के अंदर बेल नहीं है। हमारे ज़माने तक की बात है, अभी तो 12-15 साल पहले की बात है ये, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिस्टर्ब भी नहीं होता था। टाइम टेबल से उस्ताद आता, पढ़ा देता, अपना लेक्चर ले लेता, उसके बाद टाइम से निकल जाता। 5 मिनट का हर पीरियड के बीच में गैप होता था। उस 5 मिनट में उस्ताद का आना, पहले उस्ताद का जाना, दूसरे उस्ताद का आना, किसी तालिब इल्म का अगर कोई मिसाल के तौर पर कुछ इस्तिंजा वगैरह की, क़ज़ाए हाजत वगैरह की ज़रूरत है तो वो निकल करके अपनी ज़रूरत पूरी कर ले। 5 मिनट का बीच में वक्फ़ा होता था, बड़ी आसानी के साथ ये निज़ाम चलता रहा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक सुन्नत का एहतिमाम है अल्लाह तबारक व तआला के दीन में कि जहाँ ज़रूरत भी महसूस की जा रही है वहाँ भी एक मुनकर से आदमी को दूरी अख्तियार करनी चाहिए। अब यहाँ पर यह साबित कर रहे हैं कि इसका दीन से एक मजबूत ताल्लुक़ है, और दीन और फ़न के लिए मुमकिन है, ये जुमले देखिए, दीन और फ़न का गहरा ताल्लुक़ है, तो अब दोनों को एक साथ में बयान कर रहे हैं। दीन और फ़न के लिए मुमकिन है कि वो आगे बढ़कर फ़नकार को ईमान की रहनुमाई करें, फ़नकार को ईमान की रहनुमाई करें। गोया कि गाने बजाने और फिल्मों का रवाज होना चाहिए, क्योंकि गाने बजाने और फिल्मों से दीन की रहनुमाई होगी, समझ रहे हैं, और उसका ईमान उसके दिल में मज़ीद फ़नकारी का हुनर डालेगा। दोनों एक दूसरे से गहरे ताल्लुकात रखते हैं ना, तो दीन से फ़न को मदद मिलेगी और फ़न से दीन को मदद मिलेगी। फ़न जब होगा इंसान के पास, यानी गाने बजाने फिल्में ये सारी चीज़ें होंगी, तो उसके दिल के अंदर ईमान भी मजबूत होगा, और जब ईमान उसके पास रहेगा तो उसके दिल के अंदर फ़न का हुनर और ज़्यादा पैदा होगा। अभी कौन सा दीन है मेरे भाइयों, किस दीन को ये मुतारफ़ करा रहे हैं मुसलमानों के दरमियान, नौजवानों के दरमियान। अच्छा, नौजवानों को, जो लोग गाने बजाने फिल्मों के आदी होते हैं, उनके लिए इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है कि उनके इस अमल को दीन बना दिया जाए, दीन में बढ़ोतरी का जरिया बना दिया जाए। तो फिल्मों से, गानों से दीन मजबूत होगा, दिल के अंदर ईमान मजबूत होगा, और ईमान के जरिए से दिल के अंदर, इस हुनर के अंदर भी मजबूती पैदा हो। अच्छा, हैरत यह है कि जब आदमी अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से महरूम हो जाए, तो इस तरह की बातें वो बड़ी जुर्रत से कह सकता है, लिख सकता है। वरना एक मोमिन मुसलमान
سنت کی غیرت رکھنے والا آدمی کیا اس طرح کی باتیں سوچ سکتا ہے اور کتاب لکھ کر کے اس کو دنیا کے سامنے عام کر سکتا ہے؟ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو توفیق ہوتی ہے اس سے محرومی کا ایک نتیجہ ہے کہ آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے۔ آگے دیکھیے، شیخ کہتے ہیں اس طرح کی بات پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا تبصرہ کرو گے؟ ایک آدمی دین ثابت کر رہا ہے، فلموں، گانوں، ناچ کو، ہے کہ نہیں، میوزک کو، ان تمام چیزوں کو سراپا دین ثابت کر رہا ہے، دین سے گہرا تعلق ثابت کر رہا ہے۔ اچھا، یہ آپ کے سامنے اردو ترجمہ ہے، اگر کسی کو شک ہو، ڈاؤٹ ہو کہ بھئی اردو میں ایسا لکھ دیا گیا ہوگا تو عربی کتاب موجود ہے، عربی وہ ٹیکسٹ موجود ہے، آدمی آسانی کے ساتھ اس کو دیکھ سکتا ہے، کتاب کو کھول کر کے عربی میں بھی پڑھ سکتا ہے کہ وہ انہوں نے عربی میں کیا لکھا ہے۔ آگے دیکھیے، کہتے ہیں نیز ترابی کہتا ہے، یہ حسن ترابی مزید کیا، انہوں نے کیا کہا ہے؟ دیکھیے، اسلامی فن کے لیے اپنے پہلے مرحلے میں عرب ممالک میں مکمل ترقی حاصل کرنا ممکن نہ تھا۔ پہلے مرحلے میں عرب ممالک میں اسلامی فن کو ترقی ملنا ممکن نہیں تھا، بالخصوص ثقافتی مادہ اور شعر و شاعری کے علاوہ موروث فنی سرمایہ بڑا کمزور اور مدھم تھا۔ یعنی کیا مطلب؟ شعر شاعری تو عربوں میں پہلے سے ہی ہے، کہتے ہیں جہاں تک شعر شاعری کیا لکھا، ثقافتی مادہ یعنی جو کلچرل ٹاپک ہوتا ہے وہ سب جو عربوں کے ہاں پایا جاتا ہے وہ تو رہتے تھے ان کے ہاں پہلے سے ہی ہیں، کہتے ہیں اس کے علاوہ موروث فنی سرمایہ، یعنی یہ گانے بجانے وغیرہ جو ہیں نا، کہتے ہیں یہ سرمایہ بڑا کمزور اور مدھم تھا، لیکن جب تہذیب و تمدن کے مراکز، اس کو تہذیب کہتا ہے آدمی، تہذیب و تمدن کے مراکز عرب ممالک تک پہنچے اور جب لوگ حجاز میں اسلامی اداروں اور شعبوں کے قیام کے بعد فارغ ہوئے اور ان کی زندگی اور زندگی کے اسباب و وسائل میں کشادگی آئی تو گانے، موسیقی اور اس کے آلات کا پھیلاؤ اور چلن عام ہوا، اور سماع یعنی گانا وغیرہ بہت سارے تابعین اور علماء سے بھی مروی ہے۔ استغفر اللہ۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے اہل بدعت کا عام طریقہ کہ اپنی رائے اور اپنی فکر کو پہلے عام کریں گے، طے کریں گے، اور اس کے بعد اس کی دلیل ڈھونڈ کر کے لانے کی کوشش کریں گے۔ ہم سچے مسلمانوں کی علامت کیا ہے کہ ہمارا کوئی عقیدہ، کوئی فکر، کوئی منہج، کوئی بھی نظریہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ قرآن سنت کے دلائل، سلف کی زندگی کے نمونے ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم اس سے اپنا عقیدہ نکالتے ہیں، اپنی فکر نکالتے ہیں، اپنا اخلاق نکالتے ہیں، اپنا نظریہ نکالتے ہیں، دلیلوں سے عقائد اور نظریات نکالتے ہیں، عمل نکالتے ہیں، سلوک نکالتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا طریقہ۔ اہل بدعت کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے وہ اپنی منمانی کر دیتے ہیں، جو ان کی ہوس اور خواہشات میں چیزیں آتی ہیں اس کو وہ پہلے بنا لیتے ہیں، ظاہر کر دیتے ہیں، اسی کو طے کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی دلیل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد صحابی نے ایسا کیا، اس سے ہمارا مقصد نکلتا ہے، تابعی کے فلاں عمل سے ہمارا مقصد نکلتا ہے، اس طرح سے یہ لوگ۔ اب دیکھیے کیا کہا، بہت سارے تابعین اور علماء سے بھی مروی ہے۔ تھوڑی جرات کم کیا ہے، صحابہ تو نہیں کہا، لیکن تابعین اور علماء کہا ہے کہ تابعین اور علماء سے بھی کیا موجود ہے، سماع، گانا وغیرہ بہت سارے تابعین اور علماء سے مروی ہے۔ اچھا، اب آپ سوچئے کہ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ تابعین اور علماء سے ہی مروی ہے، بھئی تابعین کے بھی تو اسلاف ہیں کہ نہیں؟ اسلاف ہیں۔ تابعین کا سلف کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں۔ ان کے یہاں نہیں تھا تو تابعین کے یہاں آیا، کہاں سے آیا؟ سورس کیا ہے ان کے پاس آنے کا؟ نہیں ہے آگے کوئی سورس نا۔ اگر فرض کرو کہ کسی تابعی کے یہاں واقعی گانے بجانے کی چیز پائی جاتی ہو تو وہ قابل اعتبار ہو سکتا ہے؟ نہیں اعتبار ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح سے جان لینے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے لوگ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ جب وہ اسلام سے فن کا ایک دم گہرا تعلق ہے تو قرآن کی دلیل پیش کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے؟ حدیث رسول پیش کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ صحابہ کرام کی سیرت پیش کرنا چاہیے کہ نہیں پیش کرنا چاہیے؟ ایک طرف کیا کہا ہے کہ فن کا بھی دین سے ایک مضبوط تعلق ہے، تو دین اسلام سے فن کا یعنی گانے بجانے، فلموں کا اگر گہرا تعلق ہے، مضبوط تعلق ہے تو قرآن کی دلیل ہونی چاہیے، سنت کی دلیل ہونی چاہیے، صحابہ کی دلیل ہونی چاہیے۔ یہ سب کیوں نہیں ہے؟ اور پھر اگر نہیں ہے
تو تابعین کی کوئی بات اور وہ بھی تحقیق طلب ہے کہ کہاں تک ہے نہیں صحیح ہے، اس کا تعلق دین سے گہرا کیسے ہو گیا؟ قرآن نہیں، سنت نہیں، صحابہ نہیں، تابعین اور علماء سے اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ کہہ کر کے دین سے گہرا تعلق ہے فن کا۔ آپ سوچئے، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ عربوں کے اندر ہی شروع میں نہیں تھا، دھیرے دھیرے جب دولت آئی، کشادگی آئی، لوگوں کے پاس فراوانی ہو گئی اور اداروں اور شعبوں کا قیام سے لوگ فارغ ہوئے، تو اس کے بعد گانے، موسیقی یعنی میوزک اور اس کے آلات میں کتنے آلات ہیں، وہ تو جو لوگ ہیں نا اس میدان کے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ کس کس طرح کی چیز کا استعمال کر کے گانے کا، بجانے کا، میوزک کا، اس کی آواز کا، اس کے زیر و بم کا، اس کے سر کا، اس کے لے کا کتنا سسٹم چلتا ہے، وہ جو آلات ہوتے ہیں، وسائل، یہ سارے وسائل اس کا پھیلاؤ اور چلن عام ہوا، اور سماع یعنی گانا وغیرہ بہت سارے تابعین اور علماء سے بھی مروی ہے۔ اچھا، اب آگے کہتے ہیں معزز قاری، یہ شیخ جمال کہتے ہیں، ذرا غور کریں حسن ترابی کس جرأت کے ساتھ گانے اور طرب کیا ہے؟ جھومنا ہے نا، مست ہو کر کے جھومنا، کہتے ہیں نا بے قابو ہو کر کے جھومنا، تو طرب کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ حسن ترابی نے اپنی کتاب کے اندر کس طرح سے طرب کی تعریف کیا ہے، اور کہتا ہے کہ بعض علماء سے اور بہت سارے علماء اور تابعین سے بھی یہ مروی ہے، اور تابعین اور علماء پر بہتان باندھ رہا ہے کہ وہ بھی سماع یعنی گانے بجانے والے تھے، اللہ تعالیٰ اسے کیفر کردار کو پہنچائے، یعنی اپنے انجام کو پہنچے۔ دیکھا آپ نے؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ایسی نہیں جس پر زیادہ تبصرہ کرنے کی ضرورت ہو، آپ سرسری طور پر پڑھتے جائیں، تھوڑی سی اور بات پھر بات ختم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ صفحہ نمبر 106 پر کیا لکھا؟ نگارش میں کوئی حرج نہیں۔ نگارش، نقشہ بنانا، نقشوں کیا کہتے ہیں اس کو، پینٹنگ وغیرہ جو ہوتی ہے نا، کہتے ہیں نگارش میں کوئی حرج نہیں، خواہ اشخاص، اشیاء اور مناظر کی تصویر کشی ہو یا ڈرامہ سازی، اس میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ اب بتائیے جاندار کی تصویر بنانا جائز ہے؟ حرام چیزوں کو دین ثابت کرنے کی جرات کی جا رہی، دین اسلام کے اندر جو گناہ کبیرہ کا درجہ رکھتے ہیں، ایسی چیزوں کو دین کا حصہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ صاف کہتے ہیں نگارش میں کوئی حرج نہیں، خاص اشیاء اور مناظر کی تصویر کشی ہو یا ڈرامہ سازی۔ اچھا، اس کے آگے، اور اچھے خوبصورت کلام میں بھی کوئی حرج نہیں۔ غور سے پڑھنا سننا، اچھے خوبصورت کلام میں بھی کوئی حرج نہیں، خواہ شعری کلام ہو یا جنگی و کارزاری، جنگی ابھارنے والے، بھڑکانے والے، اور کارزاری یعنی میدان جنگ میں جو ہے نا کارزار، مقابلہ آرائی جہاں ہوتی ہے، چاہے وہ جنگی و کارزاری والے اشعار ہوں، کلام ہو، یا ڈرامائی یا غنائی، سب جائز ہے، سب جائز ہے۔ اسی لیے اتنا پاپولر ہو جاتا ہے آسانی کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب باتیں کرنے والے اسی لیے جلدی پاپولر ہوتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک تازہ واقعہ بتاؤں، کل ایک نکاح میں تھا، نکاح پڑھانا تھا۔ آپ بیتی بیان کرنے کی عادت نہیں ہے اور نہ اسے بہت اچھا ہم سمجھتے ہیں، لیکن ایک عبرت کی بات ہے، عبرت کی بات۔ اور وہ جن کا نکاح پڑھانا تھا، جس بچی کا، اس کے والدین ریورٹ ہیں، تازہ نہیں، پرانی بات ہے، 20-25 سال ہوئے ہوں گے یا اور زیادہ ہوئے ہوں گے، پرانی بات ہے۔ اور ماشاءاللہ وہ بہت مشرع ہیں، دیندار ہیں، اہل حدیث مسجد میں باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں، داڑھی ہے، اور مطلب کافی دیندار شخص ہیں ماشاءاللہ۔ ان کی بچی کا نکاح تھا۔ اچھا، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ سامنے والے کون لوگ ہیں۔ جب مجلس میں بیٹھے اور ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ امریکہ میں رہتے ہیں، اور بچے کی پیدائش بھی امریکہ میں ہوئی ہے، اور اس کے والد یہیں کے ہیں، ہندوستان کے ہی ہیں، لیکن وہ بھی بچپن میں 3-4 سال کی عمر میں ہی امریکہ اپنے ماں باپ کے ساتھ چلے گئے تھے، اور جو ان کا بچہ جس کا نکاح ہو رہا تھا وہ پیدائش بھی اس کی امریکہ میں ہوئی ہے۔ تو میں نے پتہ لگانا چاہا کہ امریکہ میں کہاں رہتے ہیں، کیا ایکٹیویٹیز ہیں، کم سے کم پتہ چلے کہ دین کا مطلب یعنی کتنا حصہ ان کی زندگی میں ہے، کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ بھی ریورٹ ہے۔ تو برہمن تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، وہیں امریکہ ہی میں کسی موقع پر کسی کالج میں پڑھتے تھے، اور وہیں پر ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر میں نے کہا کہ مطلب اس کا پس منظر کچھ بتا سکتے ہیں تو بتائیں، اسلام کیسے قبول کیے؟ تو کہا کہ وہ کچھ پاکستانی تھے وہاں پر کالج میں، اور ان کے ذریعے سے ہم نے اسلام قبول کیا۔ تو میں نے کہا کہ وہ پاکستانی جو تھے وہ کیا کرتے تھے، ان کی کیا سرگرمی تھی،
کیسے انہوں نے آپ کو اسلام کی دعوت دی، پیش کی. تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ سید قطب صاحب کو فالو کرنے والے وہ لوگ تھے، اور انہی سے متاثر ہو کر کے وہ بھی متاثر تھے سید قطب سے، اور اسی کی سرگرمی ان کے یہاں پائی جاتی تھی، اور انہوں نے ہی مجھے بھی اسلام کی تعلیم دی، اسلام بتلایا، اور میں بھی سید قطب سے متاثر ہو کر کے مسلمان ہوا ہوں. اب چونکہ نکاح کی کارروائی مکمل ہو بھی چکی تھی، سارا معاملہ ختم ہو چکا تھا، مجلس برخاست ہو رہی تھی، اس کا موقع نہیں تھا کہ کوئی بات ان سے کہی جائے، لیکن یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سید قطب سے متاثر ہو کر کے اگر کوئی مسلمان ہوا ہوگا تو اس کا اسلام کیسا ہوگا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ساری چیزوں کو دین ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ اصل میں اگر آپ غور کریں تو یہ ایک سازشی انداز کی چیز بھی عام طور پر تاریخ میں رہی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو خالی اشارہ کرتا ہوں، اہل بدعت شروع سے ہی یہ جانتے ہیں کہ مسلمان جو ہے یہ اسلام کو جذباتی طور پر یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں. یعنی مسلمانوں کو ہم چاہیں کہ اسلام سے دور ہو جائیں، اپنے نبی کی سنت سے دور ہو جائیں، تو کسی بھی طور پر مسلمان اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس لیے ایک راستہ اختیار کیا. کون سا راستہ؟ حدیثیں گھڑ گھڑ کے پیش کرنے کا راستہ، کہ حدیث کو چھوڑیں گے نہیں. حدیث کے نام پر یہ کسی بھی صورت میں جذباتی ہو جاتے ہیں اور حدیث سے یہ بات نہیں آئیں گے. اس لیے کیا کیا؟ اس لیے حدیثیں، جھوٹی حدیثیں جمع کر کے بنا کر کے حدیثوں کے اندر شامل کر دیا کہ حدیث چھوڑیں گے نہیں تو اس میں یہ حدیثیں شامل کر دی جائیں گی، اس پر بھی عمل کریں گے. تو گویا دین کو بگاڑنے کے لیے کام کیا کیا گیا؟ جھوٹی حدیثیں شامل کی گئیں تاکہ حدیث کے نام پر اس پر بھی عمل کرے. اب اس کے اندر بہت سارے طبقے ہیں، اس کے روافظ بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، دنیا پرست بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بادشاہوں کے درباری بھی اس زمانے میں گزرے ہیں وغیرہ. تو ایسے ہی اب گانے بجانے سے ہے نا مسلمان دور رہے گا، جو بد عمل ہوگا، یا ایسے مثال کے طور پر جو آزاد خیال ہوگا یا جس کی زندگی میں دین پختہ نہیں ہوگا، وہ گانے بجانے، فلمیں، ڈرامے، اس طرح کی چیزوں میں دلچسپی لیتا ہوگا، ہے نا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے کہ لوگ گانے بجانے کے عادی ہوں یا گانے بجانے سے قریب آئیں. تو اب گانے بجانے کو دین ثابت کرنے کا کام شروع کر دیا. گانے بجانے، فلمیں، میوزک، گلو ہے نا، گلوکاری، یعنی یہ جو لوگ گاتے ہیں، اس طرح کی صورتحال یہاں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے کہ پورے طور پر دین اور فن کے نام سے کتاب لکھ کر کے سارے ناچنے کو، گانے کو، بجانے کو، فلموں کو، ڈراموں کو، سیریلز کو کیا ثابت کیا جا رہا ہے؟ یہ دین کا بنیادی حصہ ہے، دین سے اس کا گہرا تعلق ہے. اور یہی نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بعض علماء اور بہت سارے تابعین کے ہاں بھی گانا پایا جاتا ہے. الزام ہے، جھوٹا الزام ہے، بہتان ہے. اچھا، اب یہاں پر آپ نے دیکھا کیا کہا انہوں نے کہ اچھے خوبصورت کلام میں کوئی حرج نہیں، چاہے کوئی شعر والا شعر شاعری کرے یا کوئی جنگ اور ہے نا مقابلہ آرائی کی بات کرے، اچھی بات، وہ بھی اچھی بات ہے، یا ڈرامائی بات کرے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، یا غنائی، اچھا کلام گانا بھی ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نثر میں بھی کوئی حرج نہیں. نظم کے مقابلے میں کیا ہے؟ نثر، یعنی سادہ ٹیکسٹ جو بھی ہم لوگ بول رہے ہیں تو نظم ہے، رائمنگ ہوتا ہے اس کے اندر، اور ایک عام جو ہم عام سادی بات ہم کرتے ہیں نثر، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. خواہ تخاطبی نثر ہو، یعنی ایک دوسرے کو مخاطب کرنے والی کوئی بات کہی جائے، یا قصہ بیان کیا جائے، قصہ گوئی. اور یہ قصہ گوئی کا لفظ یاد رکھنا، قصہ گوئی کے بارے میں مستقل آگے بات آ رہی ہے. قصہ گوئی اسلام کے اندر کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ قصہ گوئی کی جگہ جگہ مذمت کی گئی. اللہ کے نبی نے، صحابہ نے، تابعین نے، امت کے بعد کے ائمہ نے الحمدللہ قصہ گوئی سے منع کیا ہے. قصہ گوئی کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں. کہتے ہیں یا اس کے علاوہ بشرطے کی باطل نہ ہو. یہ سب کیا حق ہے؟ یہ جو بیان کر رہے ہیں کیا یہ حق ہے؟ یہ دھوکہ دینے کے لیے، یہ دھوکہ. سارا گانا بجانا، فلمیں ہے کہ نہیں، گانے سب کو دین ثابت کیا جا رہا ہے، اور آگے شرط لگائی جا رہی ہے کہ بشرطے کے باطل نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے سب حق بتایا جا رہا ہے، یہ سب حق ہے. شرط یہ ہے کہ باطل نہ ہو، تو آپ کے لیے سب کچھ کیا ہے؟ جائز. نظم ہو یا نثر ہو، اور ڈرامائی ہو، قصہ گوئی ہو، گانے والی چیزیں ہوں، یا میدانی جنگ اور کارزار میں ابھارنے والی چیزیں ہوں،
سب درست ہیں، جائز ہیں، یعنی گویا کہ یہ سب ان کے ہاں حق ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ہوگا باطل تو باطل کی 2-4 مثالیں دینی چاہیے کہ باطل پھر ہے کیا؟ کیا ہے باطل؟ اگر یہ سب باطل نہیں ہے تو پھر باطل کیا ہے؟ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں، کہتے ہیں اسی طرح سنے یا دیکھے جانے والے فن میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ایک نقطہ بھی نہیں چھوڑا ہے میرے بھائیوں جو چل رہا ہے دنیا کے اندر، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک نقطہ بھی نہیں۔ سنے جانے والے یا دیکھے جانے والے ہے نا، فن میں بھی کوئی حرج نہیں، یعنی دیکھ رہے ہوں اگر آپ گانے بجانے، فلمیں، میوزک، ڈرامے، تب بھی کوئی حرج نہیں، اور سن رہے ہوں تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں، اور کرنے میں تو پہلے ہی کہا کہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، اس کے بعد خواہ گانا ہو یا ناچ یا میوزک، الا یہ کہ وہ ممنوع اخلاق کا پیش خیمہ ہو۔ کیا کریں گے بھائی؟ کچھ تبصرہ کرنے اور بولنے سے باہر ہے مسئلہ، یہ ہے کہ نہیں؟ یعنی میوزک ہے، اس کے اندر گانا ہے، ناچ ہے، یہ سب کیا ہے؟ ان کے یہاں یہ سب کا سب جائز، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں الا یہ کہ ممنوع اخلاق پیدا ہوتے ہیں اس سے۔ تو گانے بجانے، فلمیں اور ناچنے سے کیا اچھے اخلاق پیدا ہوتے؟ یہ ساری باتیں ایک مسلمان کے قلم سے، زبان سے کبھی نکل سکتی ہیں؟ جس کے یہاں سنت ہو، دین ہو، ایمان ہو صحیح معنوں میں، ایسی باتیں کبھی نہیں کہہ سکتا۔ شاید آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جدید مناہج میں آپ کو یہ سب بھی سننے کو ملے گا۔ ایسا بھی کوئی ہوگا جو اس طرح کی چیزیں اپنی کتاب میں لکھتا ہو اور امت کو گائیڈ کرتا ہو؟ آپ ایک بات بتائیے، اتنی ساری باتیں پڑھنے کے بعد ابھی اور بات ہے، ایک پیراگراف اور پڑھ لیں، بس صرف ایک پیراگراف، اس کے بعد یہ بات ہم مکمل کر لیں گے۔ آگے دیکھیے، کہتے ہیں اسی طرح با مقصد فن، با مقصد یعنی گویا کہ ایسا بھی کوئی کام ہو جس میں مطلب گانا بجانا با مقصد ہو، یعنی دین کے کام کے لیے کیا جا رہا ہو، یعنی بلا وجہ نہ ہو، انجوائمنٹ کے لیے نہ ہو، بلکہ وہ کیا ہو؟ با مقصد ہو، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ہو۔ کہتے ہیں اسی طرح با مقصد فن اداکاری میں بھی کوئی گناہ نہیں، خواہ ڈرامہ میں ہونے والے ڈرامے ہوں یا رابطہ عامہ کے مقاصد سے کیے جائیں۔ رابطہ عامہ کے مقاصد، یہ بات بہت پہلے سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ سب کو جوڑنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ ایسا نظام اگر بناؤ گے اسلام کے نام پر کہ جو سب کی ضرورت پوری کرنے والا ہو، تو سب قریب آئیں گے کہ نہیں قریب آئیں گے؟ سب قریب آئیں گے۔ جیسے آج اس دعوت کے پلیٹ فارموں پر بھی سارے چہروں کو لایا جاتا ہے، سارے چہروں کو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ رافضی ہو، چاہے وہ اخوانی ہو، چاہے وہ تبلیغی ہو، چاہے وہ بدعتی ہو، چاہے وہ ہے نا اہل حدیث کا نام لے کر کے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ یہ سکسیز رہے۔ ہر آدمی جڑے گا نا اس سے، سوچے گا میرے مسلک کا بھی آدمی ہے، میرے مسلک کا بھی آدمی، میرے عقیدے کا بھی آدمی، میری فکر کا بھی عالم اس پلیٹ فارم پر ہے، اسٹیج پر، یہ سب لوگ جڑیں گے کہ نہیں جڑیں گے؟ تو ایسے ہی کام یہاں پر بھی کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ رابطہ عامہ، رابطہ عامہ، پبلک ریلیشن اس کو کہتے ہیں، یعنی سب کو جوڑنے کے لیے یہ با مقصد، ان کے ہاں با مقصد کام کیا ہے؟ سب کو جوڑنے کے لیے آپ گانے بجانے، فلمیں، میوزک سب کا استعمال کریں، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہی تو مسئلہ ہے نا۔ جماعت تبلیغ کے ہاں کیا پایا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر نہ کرو۔ انہوں نے جو ٹیکسٹ دے دیا ہے متن، یہ اسی کی شرح کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ منکر سے مت روکو۔ اگر شراب سے منع کرو گے، گانے سے منع کرو گے، فلموں سے منع کرو گے، بے پردگی سے منع کرو گے تو لوگ نفرت کریں گے، بھاگیں گے، پھر آپ سے دور ہٹیں گے۔ وہ سب پابندی مت لگاؤ، وہ سارے کام ان کو کرنے دو، تو آپ سے قریب آئیں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ سے کیا ہوں گے؟ وہ قریب آئیں گے۔ کیا کہا؟ کہا کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں، خواہ ڈرامہ ہو، ڈرامہ گاہ میں ہونے والے ڈرامے ہوں یا رابطہ عامہ کے مقاصد سے کیے جائیں، جیسے سنیما اور ٹیلی ویژن وغیرہ، سب جائز، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ گانے بجانے، موسیقی، ناچ اور اداکارانہ و سینمائی ڈرامے وغیرہ کو جائز قرار دے کر اللہ کے دین پر کس قدر جرأت اور ڈھٹائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سلامتی اور عافیت سے نوازے۔ اے اللہ، گمراہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ شیخ جمال نے یہاں پر بات کہی ہے۔ آخری پیراگراف کہتے ہیں
معزز قاری، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی سماعت کو ان گندی اور دلوں کو بیمار کرنے والی عبارتوں سے بوجھل کروں۔ شیخ جمال کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا نہیں تھا کہ یہ سب باتیں لاؤں کہ آپ کے دل میں بگاڑ پیدا ہو، آپ کے کان بوجھل ہو جائیں گندی باتوں کو سن کر کے، لیکن کیا کروں، اس شخص اور اس کے ہم پیالوں اور ہم نوالوں کی غلطیوں، لغزشوں اور خطرناکیوں کو آشکارا کرنا واجب تھا، اس کو کھولنا واجب تھا، تاکہ لوگ اس کی اصل حقیقت سے آگاہ ہو جائیں، اس سے دھوکہ نہ کھائیں، اور جو کچھ فریب کھا چکے ہیں اب اس سے زیادہ فریب نہ کھائیں۔ اس لیے ان چند مثالوں کو یہاں پر پیش کر دیا ہے۔ اس کے بعد آخری بات انہوں نے لکھا، انشاءاللہ ہم اسے اگلی مجلس میں پڑھیں گے۔ یہ چند باتیں حسن ترابی کی کتاب الدین والفن کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اچھا، اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ حسن ترابی کا کوئی الگ موقف ہے یا الگ کسی پارٹی کا وہ آدمی ہے، نہیں۔ حسن ترابی ایک پروفیسر بھی رہا ہے اور سوڈان کی پارلیمنٹ میں بھی ممبر رہا ہے، بڑے بڑے عہدوں پر رہا ہے سیاسی، اور سوڈان کے اندر صحیح معنوں میں اخوانیت کا علمبردار رہا ہے۔ اخوانیت کو سنبھالنے والا، اس کا سرغنہ، اس کا ذمہ دار کون رہا ہے؟ یہ حسن ترابی رہا ہے۔ تو یہ جو ساری باتیں آپ سن رہے ہیں نا، یہ ساری باتیں آپ حسن بننا کی کتابوں میں بھی سنیں گے، حسن بننا کے عقیدے میں بھی سنیں گے، اخوانیوں کے ہے نا افکار نظریات کا بنیادی حصہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حسن بننا کی پارٹی کے ایک مشہور آدمی حسن بن عبداللہ ترابی سوڈانی نے ایک مستقل کتاب لکھ کر کے پوری اخوانیت کے نظریے کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور یہ ساری باتیں آئیں گی مزید آگے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان جدید مناہج سے، نئے راستوں سے جو سلف امت اور ان کے منہج سے ٹکرانے والے ہیں، ان کے خلاف ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے آگاہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گانے بجانے، فلمیں، ناچ، سرود، سارنگی، میوزک یا ایسے ہی ہے نا اور جو ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اس سے ڈرامے وغیرہ ہیں، قصہ گوئی وغیرہ ہیں، شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ میں یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں، حرام ہیں، اور اس کو سراپا دین ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اپنے مقصد کو ثابت کرنے کے لیے تابعین کو اور علماء امت کو بھی میرے بھائیوں استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔